بسم الله الرحمن الرحیم۔ گزارش ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم ایاک نعبد غیر المغضوب علیہم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين وذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک علی نساء العالمین۔ صلوات بھیج دیں بآواز بلند۔ ایک اور صلوات کی گزارش ہے۔ بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بتول عذراء حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام۔ ایک اور صلوات بی بی کے حضور۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسے دل میں محبت اہل بیت کے انمول موتی بھر دیے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس دنیا کے دوزخ میں رہتے ہوئے فرش عذاب بلا کے جنت میں آنا جانا سکھا دیا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو سوگوار زہرا قرار دیا تاکہ روز محشر حبیب کبریا کو ہم منہ دکھا سکیں اور یہ عرض کر سکیں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی بیٹی پر ظلم و ستم ڈھانے والوں سے
اظہار بیزاری کرتے تھے۔ تو یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ آج کی گفتگو میں مرکزی حیثیت کونین کی اس ملکہ کی ہے جس کی دعاؤں کے صدقے میں یہ قوم زندہ ہے، یعنی زوجہ علی مرتضی بنت رسول اللہ، ملکہ بہشت، مادر حسنین، شافعہ روز جزا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ تو توجہ مرکوز رہے، یہ نظام کبریا رہا ہے، بات نازک ہے بچوں، بالکل توجہ، کیونکہ تھوڑا صبر کے ساتھ سننا پڑے گا۔ آج جس ڈگر سے گزرنا چاہتا ہوں، اگر اس میں آپ نے میرا ساتھ دیا تو انشاءاللہ یاد رکھیں گے کہ مولا کے دروازے کا کوئی جارو کشایا تھا اور اس نے آقا زادی کا ذکر کیا تھا۔ یہ نظام قدرت ہے کہ دنیا سے جانے والا ہر رہبر آنے والے رہبر کا اعلان کرتا ہے تاکہ امت یتیم نہ رہ جائے، امت لاوارث نہ رہ جائے، امت بے سہارا نہ رہ جائے۔ چنانچہ آدم جائیں گے تو شیس کا اعلان کر کے جائیں گے، شیس جائیں گے تو انوش کا اعلان کر کے جائیں گے، ابراہیم جائیں گے تو اپنے بعد اسحاق اور اسماعیل کا ذکر کر کے جائیں گے، اعلان کر کے جائیں گے۔ اسحاق جائیں گے تو یعقوب کا اعلان کر کے جائیں گے، یعقوب جائیں گے تو یوسف کا اعلان کر کے جائیں گے۔ تو یہ نظام کبریا ہے کہ ہر جانے والا رہبر آنے والے رہبر کا اعلان کر کے جائے تاکہ امت کو نہ ڈھونڈنا پڑے نہ بنانا پڑے۔ واہ 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 واہ، امت کو نہ ڈھونڈنا پڑے نہ بنانا پڑے، کیونکہ ڈھونڈے گی تو اس کی نظر ایسی نہیں کہ دھوکہ نہ کھائے، اور بنائے گی تو جیسی خود ہے ویسا ہی بنائے۔ واہ واہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ہر گزرنے والا رہبر اپنے بعد آنے والے رہبر کا اعلان کر کے جائے گا۔ اب جب جناب موسیٰ اس دنیا سے جانے لگے تو چونکہ صاحب شریعت نبی تھے تو ایک بات واضح رہے کہ جتنے صاحبان شریعت انبیاء گزرے ہیں ان کی شریعت اس وقت تک رہی ہے جب تک کہ دوسرا صاحب شریعت نہ آ جائے۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو جناب موسیٰ تھے صاحب شریعت نبی،
اولو العزم پیغمبر تھے جناب موسیٰ، صاحب کتاب نبی تھے جناب موسیٰ، توریت ایسی کتاب جناب موسیٰ کو عطا کی گئی تھی، اور یہ تھے نسل ابراہیم میں، نسل اسحاق میں، نسل یعقوب میں۔ تو جناب موسیٰ جب اس دنیا سے جانے لگے تو ہارون کا اعلان تو کیا ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ آنے والے زمانے میں ایک مسیحا کے آنے کا اعلان بھی کیا کہ میری امت کے بیماروں پریشان نہ ہونا، آنے والے وقتوں میں ایک مسیحا آئے گا۔ موسیٰ تو کہہ کے چلے گئے، لیکن موسیٰ کی بات مابین امت گونجتی رہی۔ حالات کچھ ایسے بنے کہ امت میں کچھ سیاست دان اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور یہ سیاست دان بحیثیت عالم مذہب یہودیت، انہوں نے مذہب کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی، اور فقط یہ نہیں کہ مذہب کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی، بلکہ انہوں نے اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے آہستہ آہستہ توریت کو بدلنا شروع کر دیا، اور یہ تفسیر وہ کرتے تھے جو ان کا دل چاہتا تھا، اور کہتے تھے کہ یہ ہے حکم توریت اور یہ ہے حکم موسیٰ۔ تو اب ایسی صورت میں دین موسیٰ تو مسخ ہو چکا تھا، جو کچھ چل رہا تھا وہ یہودی ملاؤں کا دین تھا۔ ذرا غور فرمائیے گا، جو یہ تاریخ کو نچوڑ رہا ہوں، صدیوں کی تاریخ کو، تو ان کے فرامین تھے، ان کے خواہشات تھے، اور خزانوں پر ان کا قبضہ تھا۔ صوبے اتفاق کے جو اس زمانے کا حاکم تھا، وہ حاکم بھی یہودی تھا، اور وہ بھی مزاجن ظالم واقع ہوا تھا۔ تو ادھر علماء یہود غاصب مزاج، ادھر بادشاہ وقت ظالم مزاج۔ تو کہتے نہیں ہے خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، واہ 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 سبحان اللہ۔ تو اب ان میں اور اس گروہ میں غضب کا تال میل ہوا، اس میں پسنے وہ لگے جو دیندار تھے اور اپنے ایمان کو بچائے ہوئے تھے، تو ادھر مذہبی لوگ ان پر ظلم ڈھاتے تھے، ادھر بادشاہ انہیں ظلم کی چکی میں پیستا تھا، مگر وہ تھے کہ یاد خدا میں مستغرق رہ کے کسی مسیحا کا انتظار کر رہے تھے۔ واہ 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 واہ، کہ اتنے میں جناب عمران کے گھر ایک خوشخبری کا اعلان ہوا، اور زکریا جیسے نبی نے کہا کہ وہ مسیحا آنے والا ہے جس کی بشارت موسیٰ جیسے نبی نے دی تھی۔ تو اب جب زکریا جیسا نبی اعلان کر دے تو پھر سوچئے کہ کیا منظر ہوگا۔ تو اب اس دنیا میں انتظار مسیحا کی دو کیفیتیں تھیں، کچھ تو وہ تھے جو مظلوم تھے، دیندار تھے، کچھ وہ تھے جو ظالم تھے۔ تو چونکہ گروہ الگ الگ تھے لہذا کیفیت انتظار الگ تھی، کچھ کا انتظار میں چہرہ روشن ہو رہا تھا، اور کچھ کا انتظار میں چہرہ اتر رہا تھا، کچھ کو موت آ رہی تھی، کچھ کو زندگی مل رہی تھی۔ دن گزرتے گئے یہاں تک کہ ولادت کا وقت قریب آیا۔ اب جاسوس لگے ہوئے ہیں لوگ اپنی عورتوں کو، میں نے کہا ہے کہ تھوڑا سا
صبر سے آج سننا پڑے گا. یہ سیاق و سباق پتہ چل جائے تو پھر نتیجہ آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں. تو لوگ اپنی عورتوں کو بھیجتے تھے کہ جاؤ دیکھو کیا صورتحال ہے. پتہ چلا آج کی رات مسیحا کے آنے کی امید ہے. تو ساری بستی کے لوگ، جلنے والے بھی اور خوش ہونے والے بھی، یہ سب زکریا کے دروازے کے باہر. کیا مسیحا آنے والا ہے جو نجات دلائے گا اور ظالموں کو سزا دے گا. لیجئے وہ پہر آیا کہ جب عمران کے گھر میں ولادت ہوئی، مگر ہوا یوں کہ آنے والا مسیحا نہیں تھا، بی بی مریم تھی. اب اعلان ہو چکا ہے کہ مسیحا آئے گا. آئی بی بی مریم. جناب زکریا کو پتا چلا کہ عمران کے گھر بیٹا نہیں ہوا ہے، بیٹی ہوئی ہے. واہ 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 واہ. سوچئے آپ، تصور کیجئے کہ کیا منظر ہوگا. عمران کے گھر بیٹا نہیں ہوا ہے، بیٹی ہوئی ہے. اب جو زکریا کو پتا چلا، زکریا باہر نکلے. کہا بھائی زکریا کیا ہوا؟ مسیحا آیا. تو زکریا نے کہا کہ بھائی خبر تو یہی تھی، مگر اس کی مرضی، عمران کے گھر بیٹی ہوئی ہے. اب جو لوگوں نے لڈو بانٹے، ذرا غور کیجئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ صاحب لو آ گیا مسیحا، لو آ گیا مسیحا. معاذ اللہ نبوت پر اعتراض. تو یہ جو تھے جلنے والے، انہوں نے تو جشن منایا خوشی میں، چلو جان بچی لاکھوں پائے. مگر یہ جو خدا پرست تھے، انہوں نے خدا کی مصلحت کا شکر ادا کیا. جیسی اس کی مرضی، واپس چلے گئے. اب یہاں تک یہ بات تمام نہ ہوئی. جدھر سے زکریا گزرتے تھے، کیوں بھائی زکریا، مسیحا کا کیا رہا؟ مسیحا کا کیا رہا؟ بچوں سنو غور سے، مسیحا کا کیا رہا؟ زکریا تو باہر ظاہر ہے کہ دل برداشتہ تھے ہی. ان ظالموں نے اس پر اکتفا نہ کی، بلکہ ایک دن مادر مریم کے پاس اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجا اور کہا جاؤ مریم کی ماں کو تانے دے کے آؤ. عورتیں آئیں، مریم ماں کی گود میں ہے، وہ تشریف فرما ہے. عورتیں آئیں، عورتوں نے تانے دینا شروع کیے. کیوں؟ یہ تمہاری گود میں بیٹا ہے کیا؟ تو آپ سوچئے کہ ایک ماں کے دل پہ کیا گزرے گی. مادر مریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. ایک معصومہ کی ماں کی آنکھوں سے آنسو گرے، یہ اسے کہاں گوارا ہے. اتنے میں جناب زکریا گھر میں داخل ہوئے. مادر مریم کو روتا ہوا دیکھا. کبھی بھی خیر تو ہے، رو کیوں رہی ہو؟ اچھا یہ ہیں کون زکریا؟ یہ مریم کے سگے خالو ہیں. جناب مریم کے سگے خالو ہیں یہ. تو کبھی بھی روتی کیوں ہو؟ بات کیا ہے؟ کہے اللہ کے نبی کیا بتاؤں، اب تک تو دل پر سہ رہی تھی سارے صدمے، مگر آج تو ان لوگوں نے انتہا کر دی. اب عورتیں آ کے منہ پتانے دے کے جاتی ہیں. جناب زکریا بہت اداس ہوئے. ادھر نبی اداس ہوا، ادھر مشیت کو جلال آیا. وہی ہوئی. زکریا مریم کی ماں سے کہو اداس نہ ہو، ان کی گود میں جو بیٹی ہے یہ کوئی عام بیٹی نہیں ہے، یہ وہی بیٹی ہے جس کی گود میں مسیحا آئے گا، جس کے بطن سے مسیحا آئے گا. تو مریم کی ماں سے کہو اداس نہ ہو، اسی بیٹی کی آغوش سے مسیحا آئے گا. ہائے ہائے ہائے، اسی بیٹی کی آغوش سے مسیحا آئے گا. جناب زکریا پر جیسے یہ وحی نازل ہوئی
تو جناب زکریا نے ڈھلتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھا اور آواز دی، بی بی اداس نہ ہو کہ مجدے پروردگار آیا ہے۔ کیا یہ بچی آپ کی گود میں ہے، یہ کوئی معمولی بچی نہیں ہے، عیسیٰ اسی کے بطن سے پیدا ہوں گے، مسیحا اسی کے بطن سے آئے گا۔ ماں نے سنا، یقین تھا ذات خدا پر، خوش ہو گئی، سارے غم بھلا دیے۔ جیسے ہی یہ سنا تو کہا ٹھیک ہے، اگر میری بیٹی اتنی مقدس ہے تو پھر میں خدا کی بارگاہ میں اسے نذر کرتی ہوں، میں خدا کی بارگاہ میں اسے نذر کرتی ہوں، اور اب میں اسے اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے پالوں گی۔ تو اس زمانے میں نذر کا دستور یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جس اولاد کو نذر کیا جاتا تھا تو وہ ذرا سا ایک شعور کو پہنچ کے پھر عبادت گاہ میں پوری زندگی بسر کرتا تھا۔ تو جناب مریم جب تھوڑی بڑی ہوئی تو زکریا نے کہا بی بی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں نذر مانی ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں مریم کو لے کے عبادت گاہ جاؤں، مریم کو لے کے معبد میں جاؤں۔ کہا ٹھیک ہے، یاد رہے زکریا بی بی مریم کو لے کے بیت المقدس اس زمانے میں جا رہے ہیں جس زمانے میں عبادت گاہوں میں عورتوں کی انٹری تھی ہی نہیں۔ ذرا سارا مجمع بولے تو بات کہوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عورتوں کا داخلہ عبادت گاہوں، عورت اتنی حقیر نظروں سے دیکھی جاتی تھی کہ عبادت گاہوں میں فقط مردوں کو آنے کا حق تھا، عورتوں کو آنے کا حق نہیں تھا۔ تو یہ اقتدار کن لوگوں کا ہے؟ ان کا جنہوں نے توریت کو بدل دیا۔ اب جو یہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں دو دو گز کی زبانیں نکال کے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو دبا دیا، ان سے پوچھو عورتوں کے حقوق تم نے پامال کیے یا اسلام نے؟ تم نے تو عورت سے یہ حق بھی چھین لیا تھا کہ وہ عبادت گاہ میں جائے۔ یہ تو اسلام ہے جس نے عورتوں کے حقوق دلائے۔ تو اس زمانے میں معبد میں جناب زکریا مریم کو لے کے چلے۔ اب جو بی بی مریم کو لے کے داخل ہوئے تو وہاں کے جتنے بھی پیران مغاں تھے، نکا لکھنؤ میں جملہ یا امروہے میں، تو جتنے بھی پیران مغاں تھے وہ سب غرا غرا کے آگے آ گئے۔ ارے زکریا کیا غضب کر رہے ہو، تاریخ پامال کر رہے ہو، قانون توڑ رہے ہو، ارے اب تک کسی بھی بچی کو معبد کی خدمت کے لیے نہیں رکھا گیا، تم کہاں لیا ہے مریم کو؟ زکریا نبی تھے، غور سے سنو، اللہ چاہتا ہے کہ مریم یہیں رہے، اور اگر کسی نے اعتراض کیا تو اس کا حشر برا ہی ہوگا۔ نبی کے تیور دیکھے، دل ہی کتنا بڑا ہوتا ہے دشمن کا۔ گھبرا گئے کہ ٹھیک ہے مگر یہ اچھا نہیں کر رہے ہو۔ کہ میں وہ کر رہا ہوں جو اللہ چاہتا ہے۔ آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب زکریا جو نبی ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک حجرہ بنایا بیت المقدس میں، اور اس حجرے میں ایک دروازہ لگایا اور کہا بیٹی یہ حجرہ تمہارے لیے ہے۔ مریم معصومہ بی بی ہے تو اس کے رہنے کے لیے جو حجرہ بنایا وہ نبی نے۔ آپ پہچان رہے ہیں کہ کیا منزلت ہے، کبھی بھی اس میں رہو گی۔ جناب مریم کو اس حجرے میں جناب زکریا چھوڑ کے گھر واپس چلے گئے۔
کچھ دنوں کے بعد جناب زکریا جناب مریم سے ملنے کو آئے. اب جو آئے تو دیکھا کہ مریم سر جھکائے بیٹھی ہیں اور آستین سے ہاتھوں کو چھپانا چاہتی ہیں. تو زکریا کی نظر پڑ گئی تو کیا دیکھا کہ ہاتھوں کو چھپا رہی ہیں. اب جو غور سے دیکھا تو جگہ جگہ زخم. کہا مریم تمہارے ہاتھوں پر زخم کیسا ہے؟ تو کہا کہ خالو جان جب آپ نے دیکھ ہی لیا ہے تو سنیے، یہ معبد کے لوگ چاہتے ہیں کہ میں گھبرا کے بھاگ جاؤں معبد چھوڑ کے، اس لیے جتنے سخت کام ہیں یہ مجھ سے لیتے ہیں. نبوت جلال میں آئی، سب کو طلب کیا اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک معصومہ بی بی سے اتنی زحمت، اتنے کام. خبردار آئندہ کوئی حکم نہیں چلائے گا مریم پر. آج سے مریم معبد میں آزاد ہے، یہ اتنا ہی کام کرے گی جتنا اس کا دل چاہے گا. اور یہ کہہ کے کہا بیٹی تم حجرے میں جاؤ، اب تمہاری مرضی. جناب مریم آ گئی حجرے میں. اب مریم کا عالم یہ ہے، عبادت کر رہی ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج بلال بھائی کیا کر رہے ہیں، لیکن بس ابھی پتہ چل جائے گا. واہ 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 واہ. تو حجرے میں آئی. اب جناب مریم ہے، مصلی ہے، اللہ کا مقدس گھر ہے، مصلی ہے، مریم ہے، اور یاد خدا، ذکر خدا، مناجات دربارگاہ ایزدی. مریم ہے اور عبادت ہے، مریم ہے اور فریاد ہے، مریم ہے اور مناجات ہے. اس طرح سے مریم کے شب و روز گزر رہے ہیں. ایک دن کیا ہوا، کچھ دن گزرنے کے بعد زکریا کو مریم کی بڑی یاد آئی. تو مادر مریم کے سامنے وہ معبد جانے کی تیاری کرنے لگے. وہ سمجھ گئیں، آگے بڑھیں. کہے اللہ کے نبی کیا معبد جا رہے ہو مریم سے ملنے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا ایک گزارش کروں. کیا؟ کہ اگر مناسب سمجھیں تو مجھے بھی مریم کی بڑی یاد آ رہی ہے، تو میں جا تو نہیں سکتی لیکن مریم کو میرے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں بڑی اچھی لگتی تھیں، تو اگر آپ کہیں تو میں چند روٹیاں پکا کے آپ کو دے دوں اور آپ لیتے جائیں، مریم کو کھلا دیں. زکریا نے کہا ٹھیک ہے. مادر مریم نے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکائیں اور ایک کپڑے میں لپیٹ کے دیا. زکریا نے روٹیاں لی، چلے سوئے معبد، داخل معبد ہوئے، قریب حجرہ مریم آئے. دروازہ اندر سے بند. یہ بات واضح رہے کہ یہ اکیلا حجرہ ہے جس میں دو ہی لوگ جا سکتے ہیں، یا مریم یا زکریا. ذرا بولیے، میں کچھ کہہ رہا ہوں. مریم یا زکریا آئے، دستک دی، دروازہ کھولا، حجرے کے اندر داخل ہوئے، دروازہ بند کیا. ماں کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں لیے ہوئے ہیں. تھوڑا سا آگے بڑھے، دیکھا مصلی بچھا ہے، مصلی پر مریم ہے، مریم محو عبادت ہے. اب جو اور غور کیا تو کیا دیکھا، پہلو میں نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، پہلو میں نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، خوان رکھا ہوا ہے، پھل رکھے ہوئے ہیں، روٹیاں رکھی ہوئی ہیں. جیسے ہی زکریا نے یہ دیکھا سوچنے لگے پروردگارا اس حجرے میں میرے سوا تو کوئی آتا نہیں، تو یہ پھل کون لایا، یہ روٹیاں کون لایا. ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ مریم نے عبادت تمام کی، زکریا کو سلام کیا. زکریا نے جواب سلام دیتے ہوئے پوچھا بیٹی اس حجرے میں میرے سوا کوئی اور آتا نہیں، تو یہ بتاؤ یہ خوان لایا کون،
یہ روٹیاں لایا کون؟ کس نے بھجوایا؟ مریم مسکرا کے بولی اے اللہ کے نبی یہ میرے لیے وہی بھجواتا ہے جو میری تنہائیوں کا ساتھی ہے۔ اگر سارا مجمع بولتا تو میرا دل بھی بڑا ہو جاتا، مگر کوئی بات نہیں۔ اے اللہ کے نبی یہ میرے لیے وہی بھجواتا ہے جو میری تنہائیوں کا ساتھی ہے۔ زکریا سمجھ گئے اللہ نے بھجوایا۔ جنت سے آیا خان تو مریم بھوکی، اللہ کو گوارا نہ ہوا، مریم کے لیے اللہ نے روٹیاں جنت سے بھجوائی کہ مریم کھاؤ۔ عالم اسلام نے داڑھی سہلا سہلا کے کہا یہی تو کہتے ہیں، ارے مریم جیسی بیوی کائنات میں کہاں، مریم جیسی بیوی کائنات میں کہاں، کیونکہ مریم کے لیے جنت سے روٹی آئی۔ عقل کے اندھو یاد رکھنا، ایک طرف ہے مریم ایک طرف ہے زہرا۔ اگر دعائیں نہ دی تو دل ٹوٹ جائے گا۔ ایک طرف ہے مریم ایک طرف ہے زہرا، ایک طرف عمران کی بیٹی ایک طرف محمد کی بیٹی، دونوں میں فرق یہ ہے جس کے لیے جنت سے روٹیاں آئے اسے مریم کہتے ہیں، جس کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں جنت میں جائے۔ اٹھ کے کھڑے ہو، نعرہ لگاؤ، ماشاءاللہ۔ سلام اللہ علیہ، جسے چاہے اسے شاعر بنائے فاطمہ زہرا، کہاں پائے کوئی حد ثنائے فاطمہ زہرا۔ میرا دعویٰ ہے خیبر کا در اٹھا سکتا ہے وہ، میرا دعویٰ ہے خیبر کا در اٹھا سکتا ہے وہ، بنا کے روٹیاں جس کو کھلائے۔ ذرا ذرا زور آگے آ جائیں تاکہ اللہم صلی علی۔ جس کے لیے جنت سے پکی ہوئی روٹیاں آئیں وہ مریم، جس کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں جنت میں جائیں وہ زہرا۔ بتاؤں مریم کون ہے زہرا کون ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جس کے لیے روٹیاں آئیں وہ مریم، جو روٹیاں جس کے ہاتھوں کی روٹیاں جائیں وہ زہرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نے روٹیاں منگوائیں، زہرا نے روٹیاں بھجوائیں۔ ذرا بولیے مل کے، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ مریم نے روٹیاں منگوائیں، زہرا نے روٹیاں بھجوائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم ہے کھانے والی، زہرا ہے کھلانے والی۔ مریم ہے کھانے والی، زہرا ہیں کھلانے والی۔ انہوں نے روٹیاں بھجوائیں۔ ارے صاحب آپ نے تو حد ہی کر دی، کیا ہو گیا؟ حجی انہوں نے کہا آپ نے نبی کی بیٹی کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹی جنت بھجوا دی۔ واہ، دیکھیے کیسا ہے مسلمان، آئینہ تو دیکھتا نہیں۔ صلوات بھیجیں بابا سے بول۔
بغض علی نے صورت ایسی چھوڑی کہاں ہے؟ ایک اور صلوات بھیج دیں، آوازیں بنا، ایک اور صلوات بھیج دیں۔ اللہ بہت نازک بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ نوجوانوں، دلوں کے دروازے کھولو۔ تو ان کا صاحب آپ نے تو حد ہی کر دی، آپ نے یہاں ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں وہاں بھجوا دی۔ واہ واہ واہ، روٹیاں جا رہی ہیں زہرا کے گھر سے، بھوکے مرے جا رہے ہو تم۔ اس میں کیا تعجب ہے؟ کہاں جنت؟ اور کہاں ان کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں؟ عقل کے اندھو، یہ تو زہرا ہے، زہرا۔ ارے یہ زہرا تو پھر زہرا ہے، روٹیاں تو ان کی کنیز فضا کے ہاتھ کی پکی ہوئی گئی۔ ثابت نہ کروں تو آپ کو حق ہے جو سزا چاہے دے، لیکن ثابت کر دوں تو پھر دنیا مانے نہ مانے چپ تو رہے۔ بطول تو پھر بطول ہے، ان کی کنیز فضا کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں گئیں۔ دلیل سنیے۔ ایک دن جناب سلمان جو شامل اہل بیت ہیں داخل بیت الشرف ہوئے، سلام کیا، گئے تو کیا دیکھا کہ گہوارہ رکھا ہے، گہوارہ پہلو میں رکھا ہوا ہے، اس کے پہلو میں چکی ہے، گہوارے میں جنت کے جوانوں کا سردار ہے، جس کا نام اتنا حسین ہے کہ اسے کہتے ہی ہیں حسین۔ اور شہزادی چکی چلا رہی ہیں، جو پیس رہی ہیں، گہوارے میں حسین رو رہے ہیں تو بی بی ایک ہاتھ سے جھولا جھلا رہی ہیں اور ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں۔ تو سلمان نے جب یہ منظر دیکھا تو ہاتھ جوڑے کہا، بی بی کیا گھر میں کوئی کنیز نہیں ہے؟ فضا کہاں ہے؟ فضا سے کہتی وہ چکی چلا دیتی۔ تو بیوی نے کہا، سلمان کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ گھر کے کام بٹے ہوئے ہیں؟ کہ شہزادی میں سمجھ نہیں سکا، کہ میں نے تقسیم کر دیا ہے، ایک دن گھر کے سارے کام میں کرتی ہوں، ایک دن گھر کے سارے کام فضا کرتی ہیں، کل فضا نے کیا، آج میری باری ہے۔ سلمان کہتے ہیں باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اتنے میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، تو آقا زادی آج اس غلام کو شرف دے دیجئے، ان دو کاموں میں سے کوئی ایک کام مجھے دے دیجئے، یا میں چکی چلا دوں یا میں حسین کو سنبھال لوں۔ تو بیوی نے کہا، سلمان حسین مجھ سے زیادہ مانوس ہے، میں حسین کو سنبھالتی ہوں، تم ذرا چکی چلاؤ۔ سلمان کہتے ہیں اب جو بیوی اٹھی اور چکی کے قبضے پہ، اب یہ بچے تو ہاں عزا خانوں میں الحمدللہ گھروں میں جو عزا خانے ہوتے ہیں تو اس میں آج بھی علامت کے طور پہ چکی ہوتی ہے، بارگاہ میں ہے نا چکی، دو پتھر جو گول گول سے رکھے ہوئے ہیں، تو اس پہ ایک اوپر قبضہ ہے نا، لکڑی لگی ہوئی ہے۔ تو جب اس پہ سلمان کی نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ اس پر جگہ جگہ خون کے دھبے ہیں۔ سلمان کا جگر پھٹ گیا، کہ بی بی یہ خون کے دھبے کہاں؟ سلمان ہاتھ زخمی ہے، ہاتھ زخمی۔ جناب سلمان کہتے ہیں کہ ابھی میں چکی چلانا چاہتا تھا کہ اتنے میں آواز اذاں آئی، میں نے کہا آقا زادی آپ کے بابا کے پیچھے نماز پڑھ لوں اور پھر آ کے گھر کا بچا ہوا کام میں کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں دوڑا گیا
میں نے سرکار کے پیچھے واجب نماز پڑھی اور بس بڑا اداس تھا میں کہ اتنے میں دیکھا فاتح خیبر، تو ان کو دیکھا تو بس آج ضبط نہ ہوا مجھ سے، کچھ کہا تو نہیں، میں نے سر کو جھکا لیا۔ علی نے بلایا کہ سلمان ادھر آؤ، روز تو مجھے دیکھ کے کھل اٹھتے ہو، آج مجھے دیکھ کے سر کیوں جھکا لیا؟ کہنے لگے اب میں آنسوؤں کو نہیں روک پایا، تو میں نے تڑپ کے کہا کہ حضرت آج بنت رسول کی ایسی حالت دیکھ کے آیا ہوں کہ بس عرض نہیں کر سکتا، ان کے ہاتھ زخمی ہیں اور ایسی حالت میں چکی چلا رہی ہیں۔ سلمان کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ کی بے چینی اس سے پہلے میں نے ایسی نہیں دیکھی۔ حضرت نے کہا سلمان یہیں رکو، میں ابھی آیا، اور یہ کہہ کے حضرت مسجد سے دوڑے۔ ظاہر ہے کہ دروازہ تو مسجد ہی میں کھلتا ہے، بیت الشرف میں داخل ہوئے۔ سلمان کہتے ہیں ابھی میں سر جھکائے کھڑا تھا، لمحہ نہ گزرا کہ میں نے دیکھا حضرت مسکراتے ہوئے بیت الشرف سے نکلے۔ میں نے کہا مولا آپ مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں، بات کیا ہے؟ علی مرتضیٰ نے آواز دی، سلمان کیا بتاؤں، میں جیسے ہی حجرے میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ فاطمہ کے سینے پہ حسین ہے، فاطمہ اسے لوریاں دے رہی ہیں، جھولا خود بخود ہل رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ ہائے 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 ہائے، نہیں غور فرمایا آپ نے، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ آواز علی پیغمبر نے سنی، آواز علی مبارک ہو، اللہ نے فرشتوں کو یہ شرف دیا ہے، فرشتے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں کہ کوئی موقع ملے اور زہرا کی نوکری کرے۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ میں نے پورا واقعہ آپ کو جو سنایا وہ اس لیے کہ میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ زہرا تو پھر زہرا ہے، بنت رسول ہے، فضہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں جنت میں گئیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ بی بی نے کہا گھر کے کام بٹے ہیں، ایک دن میں اگر دعائیں نہ دیں تو دل ٹوٹے گا، ایک دن گھر کے کام میں کرتی ہوں، ایک دن فضہ یعنی ایک دن روٹیاں زہرا پکائیں، ایک دن فضہ پکائیں۔ اب بتائیے مجھے روٹیاں گئیں کئے دن؟ روٹیاں گئیں کئے دن؟ 3 دن۔ تو میری اتنی مضبوط مہک تو نہیں ہے لیکن آپ کی تو ہے، اگر ایک ایک دن بٹا ہوا ہے اور روٹیاں 3 دن گئیں تو کم سے کم یہ تو ماننا پڑے گا ایک دن تو فضہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی گئی۔ واہ 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 واہ، ایک دن تو فضہ کے ہاتھ کی روٹی پکی ہوئی گئی، کیا بالکل گئی۔ اب جو منہ بنا بنا کے کہتے ہیں جنت میں جانے کے لیے تم شیعہ پر تو لئے ہو، وہاں جا کے کھاؤ گے کیا؟ یہ اپنی فکر کرو، ہمارے لیے وہ روٹیاں بہت ہیں جو فضہ نے بھجوایا۔ واہ واہ یا علی۔ تو روٹیاں فضہ کے ہاتھ کی بھی گئیں، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے روٹیاں دیں اور جنت کو خریدا۔ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں بھائی، قرآن کہہ رہا ہے، انہوں نے روٹیاں دیں، جنت کو خرید لیا۔ اس پر خدا نے یہ کہا کہ اے اہل بیت رسول یہ جزا تو بہت مختصر ہے، بات تو یہ ہے کہ ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی تو اہل کرم ہیں، انہوں نے کہا معبود
ہم نہ کسی جزا کے لیے تیری راہ میں عمل کرتے ہیں، نہ کسی شکریہ کے لیے، ہم تو صرف تیرے لیے، تیری خوشی کے لیے یہ عمل انجام دیتے ہیں۔ تو جنت لے، اب یہ جو جنت لی تو یہ یاد رہے کہ اس میں رسول اللہ کا نام نہیں ہے۔ جنت جناب فضہ جو ہیں جنت میں، جنت کے خریداروں میں ہیں، لیکن پیغمبر اسلام اس فہرست میں۔ آپ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہیں، دیکھیے مالک جنت رسول، انہی کے صدقے میں جنت خلق ہوئی ہے، لیکن کچھ چیزیں دنیا کو سمجھانے کے لیے اللہ کرتا ہے۔ چلیے رسول اللہ ہیں، بے شک مالک جنت ہیں، مگر یہ فضہ کہاں سے آ گئی؟ شاید فضہ اس لیے آئیں، شاید فضہ اس لیے آئیں کہ لوگ کہیں گے بھائی اہل بیت تو کریم ہیں، تو ہم جا کے ان سے جنت کا سوال کر لیں گے۔ اللہ نے کہا ہو میں فضہ کو بھی حصے دار بنائے دیتا ہوں۔ اگر کوئی پراپرٹی مشترکہ ہو تو کسی ایک کی بھی سگنیچر اگر رہ جائے تو آپ کو نہیں مل سکتی۔ بے شک اہل بیت کریم ہے، مگر فضہ تو اہل بیت کے دشمن کو پہچانتی ہے، وہ آپ نے غور فرمایا تو زہرا کے ہاتھ کی روٹیاں گئیں اور مریم کے لیے روٹیاں آئیں، تو مریم بنت عمران بات منزل کی طرف آ گئی۔ توجہ، خاص توجہ، اور اب میرا کلیجہ آپ کی ہتھیلی پر ہے۔ روٹیاں ادھر سے آئیں، ادھر سے روٹیاں گئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم مریم ہے، زہرا زہرا ہیں۔ مریم کا کوئی تقابل زہرا سے نہیں ہے۔ جب مریم کا تقابل زہرا سے نہیں ہے، لفظ بدل دوں، جب عمران کی بیٹی کا تقابل زہرا سے نہیں ہے تو شیطان کی بیٹی کا تقابل واہ 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 ماشاء اللہ۔ بیٹے تم بھی نعرہ لگا لیتے ہو، لگاؤ نعرہ۔ بچوں کو موقع دیے، ان کی عادت ڈالیے تاکہ انہیں کوئی روک نہ سکے۔ ابھی سے عادت پڑ جائے گی نا تو پھر یہی تو کل رونق ہیں ہماری بزم کے۔ تو ایک طرف مریم اور ایک طرف بطول، ایک طرف عمران کی بیٹی اور ایک طرف رسول اللہ کی بیٹی، سلام ہو بطول۔ اب عظمت بطول کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کریں، کیا بتائیں؟ عقل بشر کتنی مجبور ہے۔ کائنات میں ایسی کوئی مثال ہی نہیں ہے جسے دیکھ کے عظمت بطول سمجھی جائے۔ بطول اکیلی ہے، کوئی بطول جیسا نہیں ہے۔
میں کچھ کہہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم بحیثیت بشر جب کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی کو سہارا بناتے ہیں. اسی وجہ سے مریم کو دیکھتے ہیں اور زہرا کی عظمت کو سمجھتے ہیں. لہذا اب ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں اور یہیں پہ بات تمام ہو جائے گی، اور پوری توجہ، خاص توجہ، بار بار کہہ رہا ہوں، غیبت صغرا کا زمانہ ہے، امام غیبت میں جا چکے ہیں، ظالم و جابر بادشاہ ہے، تو اس کے لیے یہ ملتا ہے کہ وہ علم دوست تھا. حالانکہ تھا یا نہیں تھا یہ تو تاریخ جانے، کیونکہ باب شہر علم کا دشمن علم کا دوست ہو، یہ بات ہماری عقل میں تو نہیں آتی. تو اس کے لیے یہ مشہور ہے کہ تمام مسلک کے علماء کو وہ اپنے دربار میں خاص جگہ بٹھاتا تھا، اور روزانہ گھنٹے 2 گھنٹے علمی بحثیں ہوتی تھی، اور وہ اس سے لطف اندوز ہوتا تھا. تو کبھی کوئی موضوع، کبھی کوئی موضوع، کبھی کوئی موضوع. اچھا یہ سب بیٹھنے والے قدر تھے، تو ان میں اکثریت ان کی تھی جو اس طاق میں لگے رہتے تھے کہ کوئی موقع ملے اور نبی کی بیٹی کی عظمت گھٹائیں. ایک دن جانے کیا ہوا کہ بادشاہ نے کہا، خلیفہ نے کہا کہ بھائی سنو، اب مختلف موضوعات پہ بہت بحثیں ہو گئیں، اب میں چاہتا ہوں تم لوگ یہ ثابت کرو کہ تاریخ کی 2 بیٹیاں، ایک مریم بنت عمران، ایک فاطمہ بنت محمد، ان میں افضل کون مفضول کون؟ ظاہر ہے کہ جیسے ہی اس نے یہ کہا اور کہا سنو، جو بھی دلیل قائم ہوگی وہ قرآن سے ہوگی، اگر قرآن سے ہٹ کے دلیل دی تو سر قلم کروا دوں گا. تو اب ظاہر ہے کہ بادشاہ کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے تو ایسا کرے گا. تو اب سب تو گھبرا گئے. ان میں سے جو ایک بڑا چالاک تھا اس نے ایک دم سے کہا سرکار آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے اور اتنی آسانی سے ہم لوگ اسے حل کر لیں، ہماری اوقات کیا ہے، ہمیں تو غور کرنا پڑے گا، فکر کرنا پڑے گا. اسے کہا ٹھیک ہے جاؤ، رات بھر کی مہلت دی، کل آنا، کل دربار لگے گا، کل قرآن سے دلیل لے کے آنا کہ دونوں بیویوں میں افضل کون ہے، مفضول کون ہے. سب کے سب چلے گئے، ڈگڈگی پٹوا دی گئی، اعلان کروا دیا گیا. اب دربار خاص نہ رہا، دربار عام ہو گیا، پبلک کو بھی آنے کی اجازت. یاد رہے آج جو بھی دربار میں ہوگا وہی تاریخ بنے گی. ذرا مل کے بولیے گا، آج جو بھی دربار میں ہوگا وہی تاریخ بنے گی. لیجیے اگلا دن آیا، بھیڑ چلی آ رہی ہے، دربار ٹھس گیا، بھر گیا. اتنے میں اب جو دیکھا تو سب کے سب چلے آ رہے ہیں، ایک کے پیچھے دوسرا، دوسرے کے پیچھے تیسرا. آئیے آئیے حضور، آئیے آئیے حضور، آئیے آئیے حضور. سب کو اپنی اپنی جگہ معلوم ہے کہاں بیٹھنا ہے. میں تو کہتا ہوں ان سے اچھے کم سے کم یہ ہیں انہیں اپنے بیٹھنے کی جگہ تو معلوم ہے. آئے بیٹھ گئے، اعلان ہوا بعد اب ہو جاؤ، خلیفہ آ رہا ہے. سب نے نظریں جھکا لی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. خلیفہ آیا، حاکم آیا، آن کے اپنی مسند پر بیٹھا اور آج اپنے پہلو ہی میں تلوار رکھی اور کہا ہاں بھائی گفتگو شروع کی جائے، بتاؤ قرآن سے دلیل لائے کہ دونوں بیویوں میں افضل کون مفضول کون. تو وہی پیر مغاں اٹھے اور کہا کیا عرض کروں سرکار،
آپ کے سوال لیں تو رات بھر سونے نہ دیا، کروٹیں بدل بدل کے پوری رات گزاری۔ یقین کریں بلال کاظمی ہوتا تو کہتا بادشاہ یہ جھوٹے ہیں، خالی ایک رات جاگ کے نہیں گزاری، علی کا بغض نے کسی رات نہیں سونے دیتا۔ پوری رات کروٹیں بدل بدل کے بستر پر سو نہ پائے، دیکھیے آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ تو اس نے کہا مگر یہ تو بتاؤ جاگنے کا فائدہ؟ میں ہوتا تو کہتا خیبر میں ہوا ہوتا تو یہاں بھی ہوتا۔ وہاں بھی جاگ کے نقصان ہی اٹھایا، علم کسی اور کو ملا۔ تو کہا کہ جاگے تو مگر اس کا نتیجہ، کہا اصل میں سرکار بہت غور کیا، قرآن کی گہرائیوں میں کبھی ڈوبے کبھی ابھرے، کبھی پہرے، کبھی اس کنارے کبھی اس کنارے، بھائی یوں سمجھیے کہ ریورس فارورڈ کر کے ساری آیتوں کو دیکھ لیا۔ کا نتیجے پہ پہنچے، 2 آیتیں نکال لائے ہیں۔ دو آیتیں نکال لائے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مریم افضل ہیں۔ سارا دربار سن رہا ہے، مورخ قلم لیے ہوئے کھڑے ہیں کہ 2 آیتیں نکال لائے ہیں جس سے ثابت ہے کہ مریم افضل ہیں۔ اس نے کہا سناؤ کون سی آیتیں ہیں؟ کہ پہلی آیت تو یہی ہے جسے بطور سرنامہ میں نے پڑھا، ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے علی نساء العالمین۔ بادشاہ نے کہا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ مریم وہ بی بی ہیں جس کے لیے قرآن میں ایک بار آیا ہے طہارہ کے، لیکن پورا قرآن چھان مارا، مصطفیٰ کی بیٹی کے لیے ایسا کوئی لفظ قرآن میں نہیں آیا۔ مریم کے لیے ایک بار آیا طہارہ کے، زہرا کے لیے ایسا کوئی لفظ نہیں آیا، لہذا ثابت ہوتا ہے کہ مریم افضل، معاذ اللہ زہرا مفضول۔ دربار نے کہا ہاں بھائی واہ 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 واہ، کیا دلیل لائے؟ ہنگامہ کا رکو۔ بادشاہ نے کہا دوسری دلیل بھی قرآن سے لایا ہوں۔ کہ وہ کیا؟ کہ قرآن میں مریم کے نام کا ایک سورہ ہے، سورہ مریم۔ مریم کے لیے ایک سورہ ہے، سورہ مریم، لیکن محمد کی بیٹی کے لیے کوئی سورہ نہیں۔ لہذا یہ 2 دلیلیں بتاتی ہیں کہ مریم افضل، معاذ اللہ زہرا مفضول۔ اس سے پہلے کہ مورخ کا قلم چلے، دربار کی اسی بھیڑ سے نمک دسترخوان علی کا ایک نمک حلال، وہیں سے بولا بادشاہ اجازت ہو تو کچھ کہوں کا کہے کہ یہ سارے جھوٹے ہیں۔ دکھ نہیں رہا ہے کہاں کھڑا ہے، دربار بھرا ہے نا، تو نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ کھڑا کہاں ہے، کہ یہ سب جھوٹے ہیں۔ اسے آیا غصہ، پہلو سے اٹھائی تلوار کو بے نیام کیا، کہ تو نے اعتراض تو وارد کر دیا ہے لیکن اگر دلیل نہ لا سکا اور ان کی بات کی رد نہ کر سکا تو یہیں اپنے ہاتھ سے تیرا سر قلم کروں گا۔ جب اس نے سر قلم کرنے کا اعلان کر دیا
تو یہ علی کا عاشق مجمع کو چیر کے سامنے آیا. ارے میں کہوں گا کہ اب کیوں سامنے آیا ہے؟ اب تو اس نے اعلان قتل کر دیا ہے. وہ کہے گا کمال کرتے ہو، زہرا کی فضیلت بیان کرنے کا مزہ ہی جب ہے جب موت سامنے کھڑی ہو. کس موڑ پہ آئے ہو بلال میاں؟ کہا بادشاہ یہ سب جھوٹے ہیں. واہ واہ. عبدالباقر باکر ارے دیکھو کیسا گستاخ ہے، کیسا گستاخ ہے. ان کو تو غصہ. بادشاہ اسے قتل کرواؤ، اسے قتل کرواؤ. دیکھو دلیلوں کے خلاف کوئی دلیل نہیں لا رہا ہو، میں جھوٹا کہہ رہا ہے، الزام لگا رہا ہے. کہ بادشاہ اجازت ہو تو دلیل قائم کروں، یہ جھوٹے ہیں. کہ اجازت ہے قائم کرو دلیل. کہ کیا کہا تم نے؟ مریم کے لیے قرآن میں کون سا لفظ آیا؟ کہ طاہرکے. کہ کتنی بار آیا؟ کہ ایک بار. کہ نبی کی بیٹی کے لیے کہاں میں تو نہیں ملا. کہ جھوٹے ہو، اندھے ہو. مریم وہ ہے جس کے لیے ایک بار آیا طاہرکے. زہرا وہ ہے جس کے لیے 2 بار آیا یطہرکم تطہیرا. مریم کے لیے ایک بار آیا قبلہ طاہرکے. زہرا کے لیے جو طاہرکم. بادشاہ پوچھ ان سے صحیح ہے یا نہیں؟ ہاں بھائی نظر نہیں گئی. کہ دوسری دلیل قائم کر رہا ہوں. انہوں نے کیا کہا؟ مریم کی شان میں قرآن میں ایک سورہ آیا اور زہرا کی شان میں کوئی سورہ نہیں آیا. یہ اندھے ہیں، ان سے پوچھ. مریم کے لیے ایک ہی سورہ آیا سورہ مریم. زہرا کے لیے 2 سورے آئے، سورہ دہر بھی آیا، سورہ کوثر بھی آیا. واہ 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 واہ. ماشاء اللہ.
اب بتاؤ مولا کے چاہنے والوں کہ اس نے دونوں دلیلیں رد تو کر دی تھی اور دربار میں ان کی تھو تھو بھی ہو گئی تھی. اس قابل تھے وہ, انہیں مل بھی گیا تھا. تو اب تو اسے سوچنا چاہیے موقع غنیمت ہے, نکلو. مگر مکتب علی کا پڑھا ہوا ہے, کسی عام یونیورسٹی کا تھوڑی ہے. بادشاہ کی طرف دیکھا, کہا بادشاہ خلیفہ اگر تسلی ہو گئی ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ اور دلیل دوں. واہ 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 واہ. تسلی ہو گئی ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ اور دلیل دوں. گاں دو. اب وہ تو سن پڑا ہوا ہے, ایسے گھن اس کے دماغ پر پڑ رہے ہیں. کہا اور دلیل دو. کہا سن, دو دلیلیں تو ان کی دلیلوں کی رد میں قائم کی میں نے, اب تیسری دلیل سن. یاد رکھنا ہر خاتون کی زندگی کی کوئی نہ کوئی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے, وہ ایسا حصہ ہوتا ہے جس میں ماں کو بھی دخل نہیں ہوتا. کہاں کہ ایک دن مریم عالم تنہائی میں اپنی پرائیویٹ زندگی میں تھی. اکیلی تنہا, کوئی نہیں. کہ اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک شخص سامنے نمودار ہوا حجرے کے اندر. قرآن پوری حکایت کر رہا ہے. مریم ٹھٹک کے پیچھے ہٹی. آواز دی, تو کون ہے؟ تجھے خدا کا واسطہ ہے مجھ سے دور رہ, میرے قریب نہ. آنے والے نے کہا بی بی گھبراؤ نہیں, میں فرستاد پروردگار ہوں. کہنے کا مقصد, کہ اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں بیٹے کی بشارت دوں, تاکہ تمہیں بیٹے کی. مریم نے کہا ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کیونکہ مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے, تو مجھے بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ آنے والے نے کہا یہ رضا پروردگار ہے کہ بغیر شادی کے وہ تمہیں بیٹا عطا کرے, بغیر شادی کے وہ تمہیں بیٹا عطا کرے. بادشاہ ان سے پوچھ قرآن میں یہ واقعہ ہے کہ نہیں؟ وہ کہا ہاں ہے, تو مگر ان سے پوچھئے کہ اس واقعے سے عظمت زہرا کیا ثابت ہو رہی ہے. ان کا بادشاہ ان کو سمجھا مریم وہ ہیں جو تنہائی کی زندگی میں جائیں اور جبریل آنا چاہے تو آ جاتا ہے, اجازت نہیں مانگتا. اگر سب بول دیتے تو میرا دل بڑا ہو جاتا. آ جاتا ہے, اجازت نہیں مانگتا. مگر زہرا وہ ہے جو چادر کے نیچے اکیلی نہیں ہے, پھر بھی جبریل گڑگڑا رہا ہے کیا اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں. یا علی سمیٹ دی بات آقا کے چاہنے والوں, کیا اجازت ہے کہ چادر کے نیچے آ جاؤں؟ تو مریم وہ ہیں کہ فرشتہ آنا چاہے اسے اجازت کی ضرورت نہیں ہے, مگر زہرا وہ ہیں اگر اجازت نہ دیں تو فرشتہ آ نہیں سکتا. اور اس کے بعد کہنے لگا تسلی ہو گئی ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ اور دلیل دوں. کا دلیل دو. کہا اچھا تو سن. عجیب دلیل دی ہے. پہلا فقرہ سنتے ہی گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جائیں گے, آپ نہیں کھڑے ہوں گے, فاضل تینت آپ کو اٹھا دے گا. میرا بیان نہیں, آپ کے وجود کی پاکیزگی, شیر مادر کی طہارت کا تسلی نہ ہوئی ہو تو بتاؤں. کہاں بتا.
کہ مریم اور زہرا میں فرق یہ ہے، مریم وہ ہے جس کا ایک بیٹا معصوم. مریم وہ ہے جس کا ایک بیٹا معصوم، زہرا وہ ہے جس کے 11 بیٹے. واہ واہ، آئے آئے آئے. یا علی، مریم وہ ہے جن کا ایک بیٹا معصوم، زہرا وہ ہیں جن کے 11 بیٹے معصوم. سن خلیفہ، کہاں تک دلیلیں دوں، تجھے بھی غش آ جائے گا، تیرے درباری بھی بے ہوش ہو جائیں گے. بس اسے وقت پر چھوڑ دے، آنے والا وقت خود بتا دے گا. افضل کون، مفضول کون، بادشاہ کا کیسے بتائے گا؟ کہ یاد رکھنا، اللہ نے زہرا کے آخری بیٹے کو پردے میں رکھا ہے، مریم کے بیٹے کو آسمان پر رکھا ہے. جب وہ پردے سے آئے گا تو وہ آسمان سے اترے گا. جب وہ آئے تو خود ہی دیکھ لینا دونوں میں نماز پڑھتا کون ہے، نماز پڑھاتا. بات تمام ہو گئی. نماز پڑھتا کون ہے؟ نماز پڑھاتا کون ہے؟ اسی لیے میں نے بہت پہلے ایک کلام کہا تھا، آج یاد آ گیا ہے. 2-3 شعر. ایک نعرہ لگائیں نوجوان مل کے. اپنی آوازوں کو نظر تک پہنچاتے ہوئے شہزادی فاطمہ کے دشمن کے منہ پہ زوردار تماچا مارتے ہوئے کل ایمان کل قرآن نعرہ حیدر. پڑھوں؟ خون کی عظمت اور ماتھے کا پسینہ اور ہے، خون کی عظمت اور ماتھے کا پسینہ، انبیاء سے کیا تقابل میرا مولا. غرق کر کے بدعتوں کو میرے آنسو ہر برس، مفتیوں سے پوچھتے ہیں کوئی فتویٰ. مفتیوں سے پوچھتے ہیں کوئی فتویٰ، مفتیوں سے پوچھتے ہیں کوئی فتویٰ. اپنی پلکیں بھی بچھاؤ، فرش غم کے ساتھ ساتھ
سب کا آنا اور ہے زہرا کا آنا. اب شعر سنیے، گفتگو تمام. یا علی، بہت پرانا کلام یاد آ گیا ہے جو آپ لوگوں کو تو سب یاد ہے. میرے مولا خوش رکھیں، کم سے کم 15-18 برس پرانا کلام ہوگا. سب کا آنا اور ہے، زہرا کا آنا اور ہے، تو اس لیے آ کر وہ عیسیٰ کو پڑھائیں گے نماز کہ شیر مریم اور ہے اور شیر زہرا. بات تمام کر دی. کہ خود ہی دیکھ لینا، پڑھے گا کون، پڑھائے گا کون. روایت کہتی ہے جب یوسف زہرا پردہ غیب سے آئے گا تو عیسیٰ آئیں گے، وقت نماز ہوگا. چونکہ تہذیب بنی ہاشم کا وارث ہے میرا مولا، اس لیے اخلاقاً کہے گا یا ابن مریم تقدم. تو عیسیٰ آواز دیں گے نہیں میں نہیں پڑھا سکتا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں مریم کا بیٹا ہوں، آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں. نماز آپ پڑھائیں تو میرا مولا مریم کے بیٹے کو نماز پڑھائے گا. میں جی چاہتا ہے دستے ادب جو یہ بھی یہاں کوئی مسلح جہاں مسلح کیسا گیا، میں کیسا منظر دیکھا جہاں بیمار یہ رونے رلانے کے دن ہیں، یہ عزا کے دن ہیں. دنیا کی تمام بیٹیاں اپنے گھروں میں چین سے ہیں، مگر نبی کی بیٹی ان دنوں سانس بھی نہیں لے پا رہی ہے، کیونکہ ظالموں نے پسلیاں پیس ڈالی ہیں. جیسے فضائل پا خوش ہوئے مسکرائے، ایسے ہی مصائب پر روئیے گا، کیونکہ آج پرسہ زہرا کو نہیں، آج پرسہ حسین کو دینا ہے، پرسہ علی کو دینا ہے، پرسہ حسن کو دینا ہے، پرسہ زینب و ام کلثوم کو دینا ہے. بلند ہو گئی آوازیں، تیار ہو گئے رونے کے لیے. آ گئی ٹوٹی بھی پسلیوں والی بیوی کہ غلاموں نے اہتمام مجلس کیا ہے. آ گئے کربلا والے، آؤ آؤ یاسو آؤ. اور آج فقط کربلا کے پیاسے نہ آئے ہوں گے، 14 صدیوں سے قید میں رہنے والی ایک 4 برس کی بیوی بھی آئی ہوگی جس کے کرتے کا دامن جلا ہوا ہے، جس کے رخساروں پر تازہ نشان ہے. میری دادی کی مجلس ہے،
ظالموں نے جس کی پسلیاں توڑ ڈالی تو کیا نصیب پایا ہے، کیا تقدیر پائی ہے۔ گریا وہ بھی مصیبت زہرا پہ گریا، گریا وہ بھی خاندان زہرا پہ گریا۔ سوگوارو یہ فطرت بشر ہے، اگر دشمن کے ہاں بھی ولادت ہو اور یہ پتہ چلے کہ بیٹی ہوئی ہے تو پہلا جملہ زبان سے یہی نکلتا ہے، اللہ نصیب اچھا کرے۔ کیوں کہ اس لیے کہ اسے پرائے گھر جانا ہے، اسے دوسرے گھر جانا ہے۔ اے دوسروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھا ہونے کی دعا کرنے والوں، کبھی نبی کے گھر کی بیٹیوں کے نصیب دیکھو، نصیب بنانے والی بیویاں، ارے ان پر کیا کیا گزری۔ نبی کی بیٹی زہرا، علی کی بیٹی زینب، حسین کی بیٹی سکینہ۔ نبی کی بیٹی پر ایسا ستم ڈھایا گیا کہ 18 برس میں ہماری بیٹیاں جوان ہوتی ہیں، نبی کی بیٹی بوڑھی ہو گئی۔ علی کی بیٹی کو وہ ستم کہ جب مدینے لوٹ کے آئی تو ماں نے نہ پہچانا، ام البنین نے نہ پہچانا، اور حسین کی بیٹی کی تو مصیبت کیا پڑھوں، روزانہ در زندہ پا کے شام کو کھڑی ہو جاتی تھی، اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کے کہتی تھی بچوں دیکھو میری طرف، یہ بات تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں، دن بھر تم کہیں بھی گزار دو مگر شام ہوتے ہی تمہیں گھر کی یاد آتی ہے نا، ماں باپ یاد آتے ہیں نا، گھر پہنچنا ہے۔ تو سکینہ بھی کم سن تھی، شام کے وقت در زندہ پر کھڑی ہو کے گزرتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کے پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں بیٹی؟ اپنے آشیانوں کو، تو ہم اپنے گھر کب چلیں گے؟ ارے گھر جانے کی تمنا لیے لیے زندہ میں سو گئی۔ خوب روئے، خوب تڑپے، بلند ہو گئیں آوازیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا۔ حسین علیہ السلام کے وہ ایک چھوٹی سی روایت، ننھی شہزادی کا ذکر آ ہی گیا ہے تو ایک چھوٹی سی روایت، کل انشاءاللہ بڑی شہزادی کی شہادت پڑھوں گا، حالانکہ کون پڑھ سکتا ہے؟ آئے آئے زہرا کی شہادت بہت پردرد ہے۔ جن کی نگاہوں میں روایتیں ہیں ان کے کلیجے کٹ گئے، کیا پڑھا جائے کیا چھپایا جائے، حد ادب بھی رہتا ہے۔ مگر آج حسین کی بیٹی کی ایک مصیبت پڑھوں گا، مجلس تمام کر دوں گا۔ یہ تو بامبے شہر ہے تو پتہ نہیں یہاں جلوس ہماری نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے، نکلتا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ جو جلوس ہماری نکلتا ہے یہ کائے پہ نکلتا ہے؟ اونٹ پہ نکلتا ہے نا۔ بچوں دیکھو میری طرف، یاد رکھنا یہ بات جو میں پڑھ رہا ہوں، اونٹ پہ ہماری نکلتی ہے۔ تو کبھی
ایسا اتفاق ہو بچوں تو اونٹ کو غور سے دیکھنا، کیمل اسے کبھی غور سے دیکھنا جب اس کی پیٹھ پہ پالان نہ ہو۔ ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ جانوروں میں اکیلا جانور ہے اونٹ، جس کی ریڑھ کی ہڈی اتنی سخت ہوتی ہے کہ اگر لکڑی کا پالان رکھا جائے تو کچھ دنوں میں لکڑی گھس جاتی ہے، اور جب اونٹ چلتا ہے تو اس کی ریڑھ کی ہڈی ایک پوزیشن میں نہیں رہتی، کبھی آگے کھسکتی ہے کبھی پیچھے، کبھی آگے کھسکتی ہے کبھی پیچھے۔ سمجھ گئے میری بات؟ اب پڑھ دوں روایت، جگر ٹکڑے ٹکڑے تو نہ ہوگا۔ 11ویں محرم، ایک رسل میں 12 گلے، شمر لعین نے کہا حسین کی بیٹی بھی تو آئی تھی، ارے مر گئی کہ زندہ ہے؟ ظالموں نے کہا زندہ ہے، کہاں ہے؟ کہا اس کی پھوپھی کے ساتھ اسے بھی رسی سے باندھ دیا۔ ملعون نے کہا اسے لے کے آؤ۔ نوجوانوں بہنیں ہیں نا تو بس سن لیجئے، مجلس کو تمام کرتا ہوں۔ اولاد والو، سکینہ کو پھوپھی سے جدا کیا گیا۔ اب روایت کا منظر یہ ہے کہ 4 برس کی سہمی ہوئی شہزادی کبھی جلے ہوئے کرتے کے دامن کو سنبھالتی ہے سکینہ، کبھی ننھے ننھے ہاتھوں سے بالوں سے چہرے کا پردہ کرتی ہے۔ سہمی بھی آ کے کھڑی ہوئی، ملعون نے دیکھا کہ اسی کو حسین بہت چاہتے تھے۔ کہاں؟ ملعون نے کہا اس کی سزا یہ ہے، اسے ایک اونٹ پر تنہا بٹھا دو۔ ظالموں نے کہا ایسا نہ کر، یہ کم سن ہے، اکیلے نہ بیٹھ پائے گی۔ ملعون کہتا ہے رسیاں لاؤ۔ رسیاں لائی گئی، سکینہ کے ہاتھوں میں رسیاں، سکینہ کے پیروں میں رسیاں، اونٹ کی برہنہ پیٹھ، سکینہ کو منہ کے بال، اونٹ کی پشت پر لٹا کے رسیوں کو اونٹ کے پیروں میں باندھ کے اب جو اونٹ دوڑایا گیا، سکینہ کا سینہ اب سمجھے کرتا بدن سے کیوں چپک گیا تھا۔ واہ غربتا، واہ مظلوم، واہ حسین، واہ علی۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة
مولا کے چاہنے والوں، ابھی گریہ کر کے بیٹھے ہیں، آپ اس وقت خدا سے بہت قریب ہیں، تو نوحہ خان مظلوم کربلا آپ کے جانے پہچانے مقتدی امروہوی صاحب، ان کی والدہ گرامی بہت علیل ہیں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں کہ خداوند عالم بتصدق جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا ملے۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے ام فروہ صاحبہ بنت سید توقیر حسین صاحب، سید محمد محسن صاحب ابن سید محمد احسان صاحب، صفدری بیگم صاحبہ بنت محمد وکیل صاحب، ام حبیبہ صاحبہ بنت اظہار حسین صاحب، توقیر حسین صاحب ابن شبیر حسین صاحب، سید محمد وکیل اعظمی ابن سید علی نقی، فخر النساء بیگم صاحبہ بنت محسن رضا صاحب، سید جاوید رضا صاحب ابن علی اطہر صاحب، اور جملہ مرحومین کے لیے، اپنے اور ہمارے اور بانیان سب کے لیے۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد